السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم آمين. يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. देखो भाई, कल हमने आपको तो ये कायदे वाला समझा रहा है कि बड़ी मद छोटी मद, ठीक है ना जी। جی लेकिन मैं आपको और हाँ तरीके जी। से समझाया था, पता नहीं वो समझ جی आया कि आपको नहीं आया। جی آیا استاد جی जी, कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा साहब आएंगे, हमजा बशक्ल हमजा, तो मद्दे मुत्तसिल है। उसका नाम मद्दे جی से क्या है, मद्दे मुत्तसिल। कितना खींचना है, مد चार, متصل चार हरकत खींचना है, یاسر ठीक है ना जी। और अगर جی جی हमजा बशक्ल अलिफ आएगा तो मद्दे मुनफसिल है, उसको भी चार हरकत खींचना है। और جی मद्दे मुत्तसिल का ये है कि अगर इसको जा को हम मद्दा को अलग कर दे, हमजे को अलग कर दे, तो माना समझ नहीं आता। समझ गया ना। और अगर جی आ, वो मद्दे मुनफसिल हो, उनको अगर महरूफ मद्दा को अलग कर दे और हमजे को अलग कर दे, तो माना समझ आ जाता है। उनमें जुदाईगी हो सकती है लेकिन इनमें जुदाईगी नहीं हो सकती। समझ गए बात। جی हाँ जी इनमें इत्तिसाल है, इनमें जुड़े हुए हैं। इत्तिसाल का मुत्तसिल का माना जुड़े हुए, ये जुड़े हुए हैं, जुड़े हरुफ है। इनको अलग नहीं कर सकते आप, अगर अलग करेंगे तो माना समझ नहीं आएगा। वो वो मुनफसिल का माना जुदा, वो जुदा है लेकिन जाहिरन वो इकट्ठे हैं। जाहिरन वो کٹھا अल्फा, वो कंटिन्यू वो हरफ मद्दा और और हमजा शक्ल अलिफ इकट्ठे हैं जाहिरन। तो इसलिए वो जाहिर को हम हुक्म लगा के उसके में मद करेंगे। समझ गए ना। असलन जुदा है, असलन जुदा جدا ہے है। जैसे कि देखो, इधर भी दिया हुआ है, फी आयातिना, फी आयातिना। آیاتی फी, آیات फी जो है ना, या मद्दा है। देखो, या جی साकिन है, उससे पहले जेर है कि नहीं है। جی और आगे उसके बाद मद्दा के बाद, या मद्दा के बाद क्या आ रहा है, हमजा आ रहा है। حمزہ हमजा, हमजा बशक्ल कौन सा है, अलिफ, अलिफ हमजा الف बशक्ल। तो ये मद्दे मुनफसिल है। इसको भी कितना हरकत खींचना है, चार چار حرکت हरकत चार हरकत खींचना है। फी आयातीना, आ को कितना खींचना है, आ को, या को, दो हरकत दो दो हरकत। फी دو دو حرکت جی आयातीना। समझ आइए बात, कैसे पढ़ेंगे। جی हाँ जी جی सर जी جی फी تین आयातीना। समझ नहीं आई। جی आगे آگے सर जी आखिर جی वाली جی ना को آگے भी दो آگے हरकत खींचेंगे हाँ, ना को भी दो हरकत खींचेंगे, ठीक है जी ना जी। फी जी सर जी आयातीना। तीन हाँ जी आगे देखो, कालू, ये क्या है, कौन सी मद है, واو مدہ वाव मद्दा है। वाव मद्दा के बाद हमजा आ रहा है, ये भी मद्दे मुनफसिल है। ठीक है ना जी। आप جی कुरान में समझ आ जाएगी आपको, ऐसे ढूंढेंगे तो। انشاءاللہ हाँ, ढूंढा جی करें, देखा करें। कालू, ये कौन सी मद है, का, الف मद مدہ असली, मद असली, अलिफ मद्दा अलिफ मध्य جی मद्दा, मद असली है असली है, हाँ। काल, तो इसके पास सबब नहीं है ना, ये मद असली है। جی जी वाव वाली कालू आमन्ना। समझ आई है। जी सर जी कालू आमन्ना। जी, जी वाव मद्दा को कितना खींचेंगे जी,
वाव मद्दा को चार कितना हरकत। खींचेंगे? 4 हरकत। 4 हरकत। आपको ठीक है जी। क्या हो रहा है, ऊपर मद नहीं लगी हुई इस वजह से, तो मद की शर्त पई नहीं जा मैं, रही है। मर्द की जी हाँ शर्त जी। पई जा रही है ना, मद मुनफसिल आ रही है। जी वो मद्दा के बाद क्या आ रहा है, हाँ हमजा जी। बशक्ल जी। अलिफ आ रहा है। अलिफ। अलिफ वाला जी। हमें उससे नहीं है, जी। हमने हमने ऊपर मद लगी हो तो फिर हम खींचेंगे वरना नहीं खींचेंगे। हमने देख रहे हैं शर्त पई जा रही है, सही। बस शर्त पई जा रही है हाँ तो बस जी। मद मद करेंगे। जी जी। ये जो मद्दे लगी है ये पहले पहले तो नहीं थी ना, बाद में लगी है ना। जी। ये आसानी के जी। लिए ये जी। जी जी आसानी के जी। लिए लगाई गई है, वरना तो यहाँ शर्त तो पई जा रही है। ये हमारे जी इम्तिहान के लिए नहीं लगाया ना इधर। हाँ जी। जी। नहीं समझे बात, कि आगे समझ कुछ सर। समझ समझ आ गई जी। कुछ समझ रहे हैं कुछ नहीं समझ रहे, ये इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे। अभी वरना बिल्कुल समझ आ वरना तो गई वहां तो जी, मद बिल्कुल है, समझ आ गई। मद तो है। जी। वाव मद्दा के बाद जो है सबब मौजूद है, तो इसलिए यहाँ हाँ पर मद करेंगे, अगर मद चक्कर ना करेंगे, लिखी हो। बस बात खत्म हो गई। फी अनफुसिहिम, फी अनफुसिहिम। फुसी फो से नहीं होता, फोसी, सीन जेर सी। फुसी फुसी। हाँ, जी जी। हा हा मीम जेर हिम, फी उसे ही। अनफुसिहिम, फुसी। फुसिहिम। समझ आ रही है? आ रही है सर जी, आ रही है। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। जी। फीहिम। फी फुसी अनफुसिहिम, फुसिहिम, फुसिहिम। नून पे गुना करेंगे जी। हाँ, नून पे होना, ये भी जी। समझाएंगे बाद में, अच्छा। ऐसे ऐसे सारी चीजें नहीं, जी एकदम सारी चीजें कैसे समझा दें। ठीक है ना जी। जी जी। हाँ, तो आपको ये चीजें आप समझ आ गई है, मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल की जी। फर्क नजर आ गया है, समझ जी। आ गई है। बिल्कुल हाँ, समझ हाँ आ गई जी। जी हाँ, सर। मुत्तसिल को मद्दे वाजिब भी कहते हैं, क्या? मुत्तसिल को मध्य मद्दे वाजिब। वाजिब, और वाजिब। मद्दे मुनफसिल वाजिब। को मद्दे जायज कहते हैं। वाजिब। मद्दे जायज भी कहते हैं, मद्दे मुनफसिल को मद्दे जायज भी कहते हैं। समझ आ गई है? दो नाम हो गए, जी। दो नाम हो गए। जी। काम एक है, नाम दो है। जी। याद रखो, नहीं है ये ना हो कि फिर काम भी दो आग समझ रहे हैं आप हैं। जी। भाई काम एक है, नाम दो है। जी। ठीक है ना जी। जी जी। 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 मद्दे मुत्तसिल को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? मद्दे नाम दो में। जी। मद्दे जी। वाजिब। मद वाजिब। वाजिब भी है। हाँ, और मद्दे मुनफसिल का दूसरा नाम क्या है? मद्दे जायज। मध्य तो और जायज। दोनों को कितना खींचना है? चार 4 मद हरकत। जायज। चार चार हरकत। ये याद हो गया इसका? चार अर्थ। जी। याद जी हो गया सर है? जी। चलो, जी। अब जी हम सर जी। अब हम देखते याद हो हैं गया जी। जी। याद हो गया सर जी। ठीक है, हमने बताया था कि सबब कितना है, किसी चार। को? जी, दो है। माशाल्लाह, कोई और भी बोल दे कुछ। हमजा और। जी। जी। और क्या? और सर आपका शाद। सवाल क्या हाँ, है जी? हमजा और क्या? दो। अलिफ। अलिफ। शाद माशाल्लाह। है, शाद। बाद में हाँ, तस्दीद। जी। शद, फिर और क्या था? स, तनवीन। सुकून, सुकून मैंने बोला था, तीन चीजें बोली थी। सुकून। हमजा शद्दा सुकून, हमजा शद्दा सुकून। सुकून। सुकून, सुकून। हमजा शद्दा सुकून। सुकून। अब हमने पढ़ना है शद्दा और सुकून। हमजा। हमजा हमजा पढ़ लिया हमने। जी हाँ जी। जी, हमजे जी। को जी। हमने बाय बाय कहना है, जी। बाय बाय कहना है। अब किसको जान लेना है? शद्दा और सुकून को। शद्दा। शद्दा। अब आ जाएं इधर आ, दाबतिन पर। ठीक है ना, दाबत आगे लिखा है ना जी। 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 आल आल आना को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप आ जाए दाबतिन। दाबतिन। अब यहाँ देखो, ये कौन सी मद है यहाँ पे? कौन सा अलिफ। कौन मद सा हर्फ अलिफ बद्दा मद है। है? कौन सा हर्फ बद्दा है? कौन सा हर्फ बद्दा है? अलिफ। अलिफ मद्दा है, अलिफ। शाबाश। अलिफ मद्दा है ना। जी। जी, अलिफ अलिफ मद्दा, मद है सर। जी। अलिफ मद्दा के बाद क्या आ रहा है बाप के ऊपर? शद। शद। शद्दारी। शद्दा। समझ आ गई है?
الف مدہ جی کے ہاں جی بعد استاد جی با کے اوپر کیا ہے؟ شد شد. شدار ہے ادھر دیکھو پیچھے شد والا حرف دیکھو، آل آنا دیکھو پیچھے والا حرف. ہاں، الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ. میں نے کہا تھا کہ کھڑی جی زبر کھڑی زیر الٹا جی جی پیش یہ بھی حروف مدہ کی طرح ہے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی ہاں کہا جی جی تھا استاد جی بتائیے ہے. کھڑی جی جی یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، میں جی نے پڑھایا ہے. جی جی الف یاد ہے جی مجھے مدہ، یاد ہے. یہ جی جی کھڑی یاد زبر ہے. کھڑی جی جی زبر دو الف الف. کے برابر پڑھ. جی جی کھڑی زبر الف مدہ کی طرح ہے، اور کھڑی زیر یا مدہ کی طرح ہے. الٹا پیش جی واو واو مدہ کی واو مدہ کی مدہ طرح ہے. جی یعنی مد دو دو حرکت ان یا کو بھی مدہ کھینچنا کی ہے. طرح. جی دو دو حرکت کھینچنا ہے. اب یہاں دیکھو الف مدہ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ الٹا پیش واو مدہ جی کی طرح. بھائی یہاں دیکھو آل آنا میں کیا ہے؟ الف واو مدہ ہے مدہ کہ کی نہیں طرح. ہے؟ جی ہے جی جی الف مدہ ہے جی الف مدہ کھڑی ہے. زبر الف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے لام کے اوپر؟ سکون آ رہا ہے سکون آ رہا سکون آ رہا ہے. یہ آپ دو چیزیں سمجھے جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہاں بھی ہے الف جی مدہ ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ سکون. داب بطن سکون میں کیا ہے؟ الف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ شدہ شد آ رہا شدہ شد. ٹھیک ہے نا جی؟ ہے جی تو اب یہ دونوں کو کیا بولتے ہیں؟ مد لازم. کیا بولتے ہیں ان کو؟ مد مد لازم مد لازم. چاہے شد ہو چاہے سکون ہو، دونوں حالتوں میں مد لازم ہے. اور مد لازم کی جی مقدار جو ہے 6 حرکت ہے. یعنی دو پہلے تھی، کس میں دو پہلے تھی؟ چار کس یہ میں دو الف پہلے؟ مدہ کی اور ہاں الف مدہ میں دو پہلے ہیں. اور شد صاحب کتنا لائیں گے؟ سکون چار صاحب کتنا چار لیں؟ 4. کتنا ہو جائیں گی؟ چھ 6 ہو گئے 6 ہو گئی. تو یہ ہے مثلا جب الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے بعد کیا ہو؟ شد ہو، تو شدہ وہ مد لازم ہے. سمجھ گے نا؟ اسی طرح جی الف مدہ ہاں واو مدہ یا مدہ کے بعد سکون ہو، وہ بھی مد لازم لازم ہے لازم ہے. لازم ہے وہ بھی دونوں ہے کو 6 حرکت کھینچنا ہے. جی سمجھ آ گئی؟ مفہوم؟ فہم تم جی عملہ؟ سمجھ یہ بات بھائی؟ جی سر جی ہاں آگے ہاں نام 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 کیا ہے؟ مد لازم. نام ان کا نہیں کیا نہیں ہے؟ مد لازم. اچھا نام کہہ رہے. اچھا 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 نہیں صحیح نام صحیح ہے. کہہ رہے ہیں نام نعم نعم ٹھیک ہے. جی نام نہیں نعم پھر جی کہو. نعم ہاں ہاں. نام جی جی نام جی. تو یہ مد لازم آ گئی. سمجھ آ گئی مد لازم کی بات؟ جی اب جی اور چیز سمجھو. اگر یہ شدہ اور یہ سکون کلمہ کے اوپر ہے، سمجھو بات کو. جیسے یہ کلمہ ہے آل آنا دا بطن، یہ کلمہ ہے نا؟ ٹھیک ہے نا جی جی؟ کوئی نئی جی چیز نہیں بتا رہا ہوں، وہی چیز بتا رہا ہوں بس. الف مدہ کے بعد یہاں پہ کلمہ کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے. تو یہ ہے مد لازم کالیمی مخفف آل آنا. مد لازم کالیمی مخفف. مخفف کا معنی خفیف، اس میں شدت نہیں ہے، خفیف ہے، کوئی چیز نہیں ہے اوپر، خالی ہے. سمجھ یہ بات کی نہیں ہے؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں نہیں آ ہے رہی اس میں سوچ بھائی. اسی کو الآل آنا کو کیا بولتے ہیں؟ مد لازم کالیمی مخفف. جی جی کلمن کلمہ ہے نا یہ، کلیمی مخفف. کلیمی یعنی مخفف. مخفف یعنی اس کے اوپر کوئی شد کلیمی نہیں ہے. مخفف. جی شد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یعنی یہ خفیف ہے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے اس پر، نہ حرکت ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. خفیف ہے یہ کلیمی ٹھیک ہے مخفف. جی اور دوسری کیا ہے؟ مد لازم کلیمی مثقل. مثقل کا معنی ہے بھاری، وزنی. ٹھیک ہے نا جی جی؟ شدت جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے، وزنی ہوتی ہے شدت. تو یہ شد کی وجہ سے ثقیل ہے. دابتن، یہ دیکھو نا ثقیل ہو رہا ہے پڑھنا بھی. سمجھ گئے نا؟ ہاں ہاں جی ہاں جی وہ خفیف ہے آل آنا. جی سمجھ آ رہی بات؟ تو جی یہ مد لازم ہاں جی استاد جی کالیمی مثقل کون سی مثال ہے؟ جی جی دابتن والی. اور جی سر آل شدہ جی والی جی آل آنا والی کیا ہے؟ مد لازم کالیمی کالمی مخفف. کالمی جی جی مخفف یہ بات سمجھ نہیں ہے میرے خیال میں. آگے آگے یہ سر سمجھ سر جس کو آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. چلو
चलिए खड़ा कर कर लिया दिया। जी। मुखफ़फ़। जी भाई, कोई मुश्किल नहीं है, जी, वही आगे चीज है, एक वही चीज कलीमी बता। मुखफ़फ़ है, दूसरी हाँ, कलीमे मुसक्कल। उस्ताद जी, मुसक्कल है बस। जहाँ जहाँ अच्छा, पे जहाँ और जहाँ बता दो। जहाँ पे सुकून होगा वो काली भी मुखफ़फ़ होगा, और जहाँ पे शद्द होगी वो नहीं काली नहीं भी नहीं, जहां जहां मुशक्कल होगा। नहीं, जहां जहां वहां सिर्फ वहां, इसी। जहां 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 नहीं, बात समझो। अगर वो कलमा के ऊपर है, लफ्ज जी कलिमा है, पूरा कलिमा है, तो जी वो कालिमी मुखफ़फ़ होगी अगर सुकून है तो। अगर शद है तो कालिमी मुखफ़फ़ मुसक्कल होगी, शद है तो। अगर हर्फ के ऊपर है सुकून, तो फिर हर्फी मुखफ़फ़। अगर शद है तो हर्फी मुसक्कल। याद रखो ना। जैसे जी मिसाल के तौर पर जी। अलिफ लाम मीम आगे आ रहा है, देखो। अलिफ लाम मीम, अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हर्फ, हदीस है ना। हाँ जी हदीस है ना कि इस बारे में कि जी। जी ला जी। अलिफ भी हर तकूलू हर्फ, लाम लफ- भी हर्फ। अलिफ या अलिफ लाम मीम हरफुन, लेकिन अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन, 30 नेकियां मिल गई, जी हाँ जी है ने। तो यहाँ पे देखो शद है, मीम के ऊपर शद है कि नहीं है। जी है। जी। एक लाम है, ये जो लिखाई वाला, यहाँ- ये लिखा हुआ है, आप लाम लंबा सा लाम ऐसे लिख, ठीक है, और मुड़ा हुआ नीचे से। एक है पढ़ने वाला लाम, जी। वो 3 हर्फ है, लाम पढ़ने वाले 3 हर्फ हैं। लाम अलिफ ला मीम मौकूफ लाम, वो मीम पढ़ने वाला और है। मीम मौकूफ। समझ ये बात भी, बात को समझना है इस बात को। हाँ जी सर। लाम जी अलिफ जी। ला मीम मौकूफ। इस तरह अलिफ, अलिफ जो पढ़ा जाता मौकूफ। है वो भी 3 हर्फ है। अलिफ, जी। हमजा, जी, लाम फा, लिफ, और अलिफ, फा। फा, अलिफ। अलिफ। समझ आ रही, 3 हर्फ है। इसी जी। तरह जी लाम के भी 3 हर्फ हैं मीम पढ़ने वाले। लाम के अलिफ ला मीम के भी मीम तीन। मौकूफ लाम। वो समझ आ रही है, जा रही है। तो अलिफ मद्दा के बाद जी मीम जी पर आ रही। शाद आ गया। बात तो सुनो पहले। जी जी हाँ, पहले लाम, लाम अलिफ ला मीम मौकूफ लाम। अब देखो आगे, मीम साहब, मीम साहब के जी भी 3 हर्फ हैं। जी। मीम साहब के भी कितना हर्फ है? जी। तीन। 3। 3। मीम या जेर तीन, मी, मीम या मीम। मी, मीम मीम मौकूफ मीम, ताकुफ। मीम। समझ आ गई बात, ये बात जी जी समझ आई जी है। अब देखो, जी जी आ गई समझ। जी, पहली आगे लाम, देखो। पहली लाम की अब 2 लाम मीम जमा हो गई, मीम 2 जमा हो गई हैं। लाम की मीम जी। और आगे वाली मीम, मीम। मीम की मीम। मीम। अब क्या करेंगे, 2 पढ़ना महाल है, तो क्या करेंगे, एक को एक। दूसरी में दाखिल कर देंगे। पहली को लाम की, लाम की जो जी मीम है वो साकिन है, वो मुखफ़फ़ है, वो साकिन है, जी जज़म वाली है, उसको मुतहर्रिक में दाखिल कर देंगे। आगे वाली मुतहर्रिक है, मीम की मीम, पहली मीम, मीम की पहली मीम मुतहर्रिक है। जी लाम जी। की जो मीम है वो साकिन है। जी जी, वो तो साकिन लाम है की समझ आ बिल्कुल। मीम, गई साहब। मीम को दाखिल कर मुतहरक देंगे है। मीम की पहली मीम के में, तो क्या बन मुतहरक। जाएगा, जी। वहां पे जहां पे देख लो, अब जहां पे भी, जहां कहीं भी आपको शद नजर आएगी, वहां 2 हर्फ होंगे, एक हर्फ नहीं होगा। जी हाँ जी हर्फ मुशद्दद जी, जो है ना, पहला वो साकिन दो दूसरा मुतारक। दो दो पढ़ा जाता है। समझ आइए बात के। जी जी उस्ताद जी। तो जी उस्ताद इस, जी, 2 मरतबा पड़ जाएगा, पहली मरतबा हाँ, साकिन, दूसरी इसी मरतबा मुतारक। तरीके, इसीलिए यहाँ पे अलिफ लाम मीम जो पढ़ते हैं, इसमें शद है। अलिफ लाम मीम, इस तरह पढ़ेंगे। अलिफ लाम ओम। मीम। हाँ, मीम पे जब शद हो, नून पे शद हो, तो वह गुन्ना होता है। यहाँ पे गुन्ना करेंगे, लाम के बाद गुन्ना करें, मीम से पहले गुन्ना करेंगे, फिर मीम पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ जी। अलिफ अलिफ लाम लाम मीम। अलिफ 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 लाम लाम मीम। मीम।
بات سمجھ آئیے، یہ بات مقصد بات یہ ہے کہ بات سمجھ آ جائے بس. جی ہاں جی آگے. استاد جی آگے سمجھ. دو آدمی بول جی رہے ہیں استاد جی اور بات بھی بالکل کوئی سمجھ آ گئی. دوسرے جی آدمی جی نہیں بول رہے، اس کا مطلب دوسرے کو سمجھ نہیں آئی دوسروں کو. جی آگے استاد سمجھ جی آئی. آگے. سب کو سمجھ آئیے بھائی. آگے جی 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 استاد آگے. جی آگے جی سمجھ استاد آ جی گئی. سمجھ آ گئی. وہ پیچھے والے ہاتھ کھڑا کرے نا. ہاتھ کھڑا ہے، ہاتھ آ کھڑا گئی ہے. استاد جی آپ نے کر دیا. یعنی ہاتھ کھڑا ہے، سمجھ نہیں سمجھ آئی ہے، ہاتھ کھڑا ہے ہمارا. ایسے. اللہ آپ کو نہیں خوش نہیں رکھے سمجھ جی. آ گئی ہے. اللہ آپ کو سمجھ علم آ گئی نافع عطا ہے. آمین فرمائے. علم نافع عطا آمین. فرمائے. برا سمجھ آ گئی نا؟ آمین. آمین الحمدللہ، آمین. جزاک اللہ الحمدللہ خیرا پڑھو. کثیرا. سمجھ آ جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے نا. الحمدللہ. جی. الحمدللہ. الحمدللہ. اب دیکھو، اچھا میں یہ الحمدللہ. بتا رہا تھا، آل آنا جو ہے نا پورے قرآن میں 2 جگہ آیا ہے. پورے قرآن میں آل آنا آنا جو ہے کتنے پورے قرآن میں؟ 2 ٹھیک مرتبہ ہے. ہے. 2 مرتبہ آیا ہے سورت دو یونس میں. مرتبہ. 2 مرتبہ آیا ہے سورت یونس میں بس، باقی کہیں بھی نہیں ہے. اس کی مثال جو ہے یعنی مد لازم کلیمی مخفف کی مثال صرف یہی دو جگہ ہے بس سورہ یونس میں بس. باقی پورے قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو. یہ آسانی کے لیے صحیح. بتا دیا، آپ کو آسانی کے لیے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ جی ہاں جی استاد. سورت جی یونس جی. میں 2 دفعہ آیا ہے بس، وہی ہے، وہی مثال ہے بس، اور کوئی مثال نہیں ہے پورے قرآن میں. مد لازم کلیمی مخفف. مخفف کی. کلمی مخفف. ہاں. دابتن جو ہے شدہ والی یعنی کلیم مثقل وہ ہے، وہ اور بھی ہے بہت ساری، ٹھیک ہے نا جی، وہ آئے گی. لیکن الف لام میم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نہ سمجھ لینا یہ کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرفی، یہ حرفی حرف ہے. مثقل. الف مد لازم حرفی حرفی مثقل، مد لازم حرفی حرفی مسکر. مثقل. حرفی اچھا آگے مسکر. دیکھو، عین سین قاف، یہ بڑی بڑی مد لکھی ہوئی ہے نا، بڑی جی بڑی مد، ماشاء اللہ. جی. ہاں جی. عین پر بھی، سین پر بھی، قاف پر. تو یہ کیا وجہ ہے؟ پتا ہے کوئی؟ نہیں استاد جی. استاد جی. جی. عین. اب دیکھو، عین. عین جو ہے یہ 3 حرف ہیں عین کے. عین، جی. عین، عین. اصل لفظ کیا ہے؟ جی. عین. عین. سین، جی. قاف. نون. جی. جام مدہ اور نون بات سنو ساکن تھا، پہلے ہوگی پہلے اس بات وجہ سن سے. لو، پہلے بات سن لو. جی. عین، سین، قاف. اصل لفظ یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. عین 3 حرف ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ آئی کیا ہوگا؟ یہ یا آئی. لین ہے، یا لین ہے. کیا ہے؟ جائلین. لین. یا جائلین. لین ہے. جائلین. آئی یا ساکن ہے، جائلین. یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یا لین. اگر وہ ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین. آگے آ رہا ہے خوفن، جیسے خوفن میں ہے، خوفن، خوفن، ٹھیک ہے نا جی. تو آئین تو کیا ہے؟ یہ مدلین ہے. اب آئین جو ہے جب ہم اس پر سکون، نون پر سکون ہوگا، آئین، عین یا زبر آئی، نون موقوف، آئین، نون موقوف ہوگا، یعنی کیا ہوگا؟ جی. ساکن ہوگا. تو پھر ہم دیکھیں گے، یہ آپ لوگوں نے قاعدہ پڑھا نہیں ہے لیکن میں سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا، آپ سمجھے. آئین نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد 8 حرف آئیں تو غنہ نہیں ہوتا. نون ساکن کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیش کے بعد 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیش، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو پیش تنوین. کے بعد اس کو کیا بولتے ہیں؟ نون تنوین. جی. ان کو تین. کیا بولتے ہیں؟ نون تنوین. اور تنوین. نون ساکن، تنوین. نون ساکن تو پتہ ہے آپ کا، نون ساکن جس پر کیا ہو، جیسے جزم. یون، جیسے یونفقون میں دیکھ نون ساکن ہے، دیکھ رہے ہیں؟ یونفقون، جی. نون ساکن ہے. جی تو اسی طرح آئین میں، آئین یا زبر آئی، نون موقوف، آئین، نون ساکن ہے. اب نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ عین. سین. سین. سین آ رہا ہے. عین سین تو پتہ ہے، عین تو ہو گیا نا، عین کا نون ہو گیا نا. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ سین. عین سین. کی نون، عین کی نون کے سین. بعد کیا آ رہا ہے؟ سین. اب سین کی نون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ قاف. سین. سین. قاف. سین کی نون کے بعد قاف. قاف آ رہا ہے. سمجھ گئے نا؟
اب جی قاف عین کی نون جو ہے وہ ساکن ہے. اچھا اب جی پہلی بات سمجھو. جب یعنی یا کیا ہوگی؟ یا لین ہو گئی. یا لین کے بعد سکون آ رہا ہے. جب یا لین کے بعد سکون ہو یا مدہ کے بعد سکون ہو یا الف مدہ کے بعد سکون ہو یا کس کے بعد وہ مدہ کے بعد سکون واو ہو. مدد واو مدہ ٹھیک کے ہے نا بعد جی. سکون. اور اسی طرح واو لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی 6 حرکت مد ہوتی ہے. کتنا حرکت مد ہوتی ہے؟ 6 حرکت. 6 6 حرکت مد. 6 حرکت مد ہوگی. کتنا حرکت مد ہوگی بھائی؟ 6 حرکت. 6 حرکت 6 حرکت مد ہوگی. تو اسی طرح سین. سین میں کیا؟ یا مدہ ہے. سین میں کیا ہے؟ یا مدہ. یا مدہ ہے. اس یا کے بعد مدہ ہے. نون اوپر نون ساکن ہے. نون سکون. تو وہاں پہ کیا سکون ہوگا؟ ہوگی. 6 6 حرکت حرکت. مد ہوگی. اس طرح 6 حرکت قاف میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے. الف 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 مدہ کے مدہ. بعد فا پر سکون ہے تو کیا ہوگی؟ سکون ہے. یہاں بھی 6 حرکت 6 مد 6 ہوگی. حرکت. 6 حرکت سمجھ گئے نا. جی لیکن جی. ان دونوں عین کے بعد اور سین کے بعد غنہ بھی ہوگا. وہ غنہ کس لیے ہوگا؟ جی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین ہا پڑھے نا، جو جی حلق سے نکلتے جی ہیں، حمزہ جی ہا جی عین جی ہا جی غین ہا اور لام اور را، یہ ہاں 8 حرف ہاں اگر 8 حرف آ جائیں نون ساکن تنوین کے بعد تو وہاں غنہ نہیں ہوتا، اظہار ہوگا. اظہار ہوتا ہے. اور اگر ان کے علاوہ کوئی جی اور حرف ہے تو وہ غنہ ہوتا ہے. اب یہاں جی ہم دیکھیں گے عین کی نون کے بعد کیا ہے؟ سین ہے. تو یہ سین حروف حلقی میں سے نہیں ہے. نہیں حروف جی حلقی میں سے نہیں ہے. نہیں نہیں ہے. لام را بھی نہیں نہیں ہے. تو یہاں پہ غنہ ہوگا. رام رام لام را پہ غنہ نہیں ہوتا نا، ہاں جی وہاں پہ غنہ. اچھا جی اس طرح سین کے بعد سین کی نون جی کے بعد قاف ہے تو قاف حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے. لام را بھی نہیں ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا. اور جی اکثر حضرات غنہ کرتے ہی نہیں جی ہے. ہا میم عین سین قاف بس اس طرح پڑھ کے چلے جاتے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو. آپ بالکل یہ بھی پوچھنا آپ کہ یہاں پہ غنہ ہے جی کہ نہیں جی ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو. جی جی استاد تو جی یہاں پہ پوچھوں گا. غنہ ہوتا ہے. حامیم عین سین قاف. یہ زحمت نہیں کرتے ماشاء اللہ. اتنا ماشاء لمبا. اللہ ماشاء اللہ یہ زحمت نہیں کرتے حضرات، زحمت نہیں کرتے. اگر جی زحمت کرے تو لمبے لمبی ہو جائے گی رکعت، پھر پیچھے ہمارے مقتدی نہیں کھڑے ہوتے، کیا کریں؟ ہیں جی. تو پیسے نہیں دیں گے، پھر پیسے بھی نہیں دیں گے نا. مولوی صاحب بہت تھکاتا ہے اس لیے پیسے نہیں ہے. بالکل ہاں خیال رکھنا ہے اس کا. جی پیسوں سے ڈرتے ہیں ہے، پیسے نہیں ملیں گے پھر. تو یہ یہاں مد ہے، یہاں غنہ بھی ہے. عین کی 6 حرکت مد کے بعد جی پھر غنہ ہے، پھر 6 حرکت مد ہے، پھر غنہ ہے، پھر 6 حرکت مد ہے. جی سمجھ یہ کہ بات کہ نہیں ہے. آگے سمجھ سمجھ آ گئی استاد استاد جی. جی، بالکل سمجھ آ گئی. تو یہ تو یہ بہت لمبا کر کے استاد جی پڑھنا پڑے گا. ہاں تو پھر سانس لمبا کر کے ذرا کھینچ کے پڑھنا پڑے گا. اور یہ مد لازم، مد لازم کیا ہوگی؟ حرفی مخفف. مد لازم حرفی حرفی مخفف. مخفف ہے ہاں مخفف سمجھ آ گئی جی مخفف. بات. جی جیسے قاف ہے، جی جی نون ہے، جی. سورت نون ہے نا، سورت قاف ہے، سورت صاد ہے، جی وہ کیا ہے؟ حرفی مخفف ہے. مد لازم حرفی مخفف. حرفی مخفف. مخفف اب اس کا مطلب یہ ہوا شدہ ہوگا تو کہ مد مسکل. لازم کی 4 قسمیں ہیں. مد لازم کی کتنا قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں. 4 مد لازم 4 کالیمی قسم. مثقل، مد لازم کالیمی مسکل مخفف، مد لازم حرفی مخفف مثقل، مد لازم حرفی مخفف. مسکل حرفی مخفف. ٹھیک ہوگی استاد جی. سمجھ یہ بات کہ نہیں آئی؟ جی جی استاد جی. بالکل آ گئی استاد جی، ماشاء اللہ بہترین آ گئی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں. آج یہ مد لازم سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ٹائم بھی ابھی 6 منٹ ہے. چلو تو اس کے بعد آپ اور سمجھ لیں العالمین. پہلے بھی میں نے بتایا شاید آپ کو، جو العالمین ہے
الحمد للہ رب العالمین. تو یہ کیا ہے؟ مد لازم. یا کے مد لازم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مد عارض للسکون. بتایا تھا آپ کو شاید، ٹھیک ہے نا، جو عرب پڑھتے ہیں لمبا لمبا پڑھتے ہیں العالمین، آگے کیونکہ سکون آ رہا ہے نا. جی ينفقون، صیف، خوف، یہ کیا ہے؟ مد عارض للسکون، مد عارض وقفی. وقف کی حالت میں یہ سکون آ رہا ہے نا، ورنہ سکون تو نہیں ہے. ہاں جی العالمین ہے، جی بالکل ينفقون ہے، جی ہاں صیفن جی ہے، صیفن ہے، خوفن ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن والصیفی ہے نا، سب اس طرح خوفن ہے، سکو سکون نہیں ہے. لیکن وقف کی حالت میں سکون آ رہا ہے کیونکہ صورت آیت ختم ہو رہی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد عارض وقفی، مد عارض للسکون. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ افضل کیا ہے؟ 6 حرکت مد. افضل کیا ہے؟ میں نے حرکت بتایا حرکت بتایا آپ کو یاد آ رہا ہے کچھ کہ افضل کیا ہے؟ 6 حرکت جی مد، جی پھر 4، پھر 2. بتایا تھا میرے خیال میں، جی ذرا بتایا تھا. ذہن پہ زور دینا تھوڑا سا. بتایا تھا کہ وہ سورت آپ کو یعنی سورت پڑھی تھی نا، سورت فاتحہ، تو اس کے بعد بتایا تھا یہ بات. یہ مد عارض وقفی ہے، مد عارض للسکون ہے. تو یہ 6 حرکت افضل ہے مد کرنا. پھر اس کے بعد 4 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ 6 حرکت. حرکت. جی سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی استاد جی 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 آگے یہ ہے آپ کا آج کا سبق. یہ جو حاجتن، یہ وہی مثال ہوگی. کافتن، یہ مثال ہوگی. ولضالین، یہ مثال کلیمی مثقل کی تینوں اوپر. دابتن کلیمی مثقل، غالن کلیمی مثقل. سمجھ آ گئی؟ جی جی لیکن یا ہاں جی سماؤ کیا ہے؟ یا سماؤ کون سی مد ہے؟ جی یہ بھی مد کلام لازم مفصل. نہیں نہیں، مد لازم کہاں ہے؟ کیا یہ تو یہ سوچ کے یہ سوچ کے مد واجب ہے مد واجب، مد مد متصل واجب ہے. مد متصل ہے متصل. ہاں، تو یہی سمجھا کرو نا. یضیع، یضیع کون سی مد ہے؟ یضیع. ہاں یضیء مد منفصل. یہ بھی جو ہے مد لازم ہے استاد یہ جی، مد متصل. متصل سوچ ہے سوچ کے دیکھو پہلے دیکھو سوچو. ہاں، ایسے نہیں، جلدی نہیں کرو. مد متصل ہے، سر جی متصل ہے وہی مد واجب ہے متصل، مد واجب. مد واجب مد متصل ہے کیونکہ آگے حمزہ بشکل حمزہ آ رہا ہے نا، جی یا مدہ کے بعد. یہ دیکھو کرو نا. تبو ہاں تبو جی ہاں یہ کون سی مد ہے؟ مد متصل. مد یہ بھی واجب مد 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 متصل. متصل ہے. متصل یہ یہاں یا سماؤ سے لے کر یہ تینوں یہ کیا ہے؟ مد متصل ہے. اور فی جی آیاتنا مد قالوا واجب آمنا فی انفس پہلے بتا گیا ہوں میں، یہ مد منفصل ہے. مد تینوں مثالیں منفصل. مد منفصل ہے، مد تینوں مثالیں. متصل. سمجھ آ جی گئی یہ بات؟ جی 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 بالکل جی یہ پورا سبق یاد آ گئی، سمجھ آ گیا ہے نا؟ جی استاد جی. الحمدللہ. آ گئی استاد جی. ہاں، آگے اعوذ باللہ کل پڑھیں گے، بسم اللہ یہ بھی سکھائیں گے آپ کو، اعوذ باللہ بسم اللہ کیسے الحمدللہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ. تو اور کوئی سوال ہو تو پوچھیے گا. بھئی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو پھر پوچھ رہے ہیں ابھی اس میں. چلو میں دہرا دیتا ہوں، میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. مثلا ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہے. حروف مدہ کتنا ہے بھئی؟ 3 ہے. 3. تین. تین حروف مدہ 3، الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ حروف مدہ ہے. اس کو مد اصلی کہتے ہیں. مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. جی سبب کتنا ہے؟ 3 ہے. حمزہ شدہ سکون. حمزے کی پھر 2 شکلیں ہیں، حمزہ بشکل حمزہ، حمزہ بشکل الف. حمزہ بشکل حمزہ ہو حروف الف مدہ کے بعد تو مد متصل، حمزہ بشکل الف ہو تو مد منفصل، اور شدہ سکون ہو تو لازم. جی اتنی سی بات ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا استاد جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جزاک آگے اللہ. سمجھ خود کرا دیں جی استاد جی ایک مرتبہ. اور وقف کی حالت میں اگر جو سکون آ رہا ہے وہ مد وقفی ہے، مد عارض وقت للسکون ہے. تو عارضی. اور اس کو کتنا حرکت کھینچ سکتے ہیں؟ اس کو بھی 6 حرکت کھینچنا افضل ہے. یہ حرکت. چھ چار افضل ہے، چار نہیں تو پھر دو 4 جائز ہے، چھ سمجھ لو. چار ہاں، 6 4 2 اس طریقے سے. دو. لیکن افضل، یہ افضل لکھا ہے ادھر سر جی خوف میں. چار سر جی دو چھ چار چار میں سے دو. 4 افضل ہے پھر نہیں، 6 افضل ہے. 4 جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، صحیح ہے وہ بھی. 6 تو افضل ہے سر ہاں سر
یعنی چھ کم سے کم افضل دو ہے، اور لازمی چار اور پوچھنے دو میں سے کون سا آپشن پھر؟ یہ کیا پھر بات ہوئی؟ 4 وہ آپ کو جد دل کرے، پہلے آپ نے شروع کیا دو کا، سر دو پڑھتے جائیں گے. اگر آپ نے دو سے شروع کیا نا، پھر دو ہی پڑھتے جائیں گے جب تک آپ قرات کریں جی گے. اگر آپ نے چار کی مقدار رکھی ہے ٹھیک ہے سر، تو پھر چار ہی آخر تک پڑھتے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہیں دو کہیں چار کہیں چھ، اس طرح غلط ہے. سمجھے یہ بات؟ جی 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 بھی سر، اگر آپ نے مقدار ہی دو کی رکھی ہے تو آخر تک قرات تک آپ دو ہی رکھیں گے. اگر چار کی رکھی ہے تو چار رکھیں گے، اگر چھ کی رکھی ہے تو چھ رکھیں گے. یہ بات ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی جی استاد جی 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 سر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.